السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، برادران اسلام، انسان اپنے ناکردہ گناہوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، تنگ دستی مفلسی آ جاتی ہے، گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، برداشت کی کمی، عبادات میں کمی اور اخلاق برباد ہو جاتے ہیں اور زندگی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں پہ آوازیں کسنا، لعن طعن کرنا، بہتانات لگانے، الزامات لگانا، یعنی مخلوق خدا کو اعزار ثانی پہنچانا اس کا مشعلہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ان تمام امور میں بندے پر تنگ دستی مفلسی یا بیماری یا کوئی آزمائش، تکلیف، نظر بد یا شر جنات یا شر نفس کی آزمائش میں چلا جاتا ہے تو ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اپنے خالق، اپنے مالک کے پاس اپنے ضرورتوں کو لانا چاہیے اور سر بسجود ہو کر، مثلا سورۃ شعراء آیت نمبر 90 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو بیماری میں حصول شفا کی جو اذکار ہیں، تعلیمات نبویہ سے، وہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس طرح تنگ دستی اور مفلسی میں بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بعض لوگ، اس کو میں کم علم سمجھوں گا، کہ وہ شوگر وہ ٹھیک کرتے ہیں، دل وہ ٹھیک کرتے ہیں، ہڈیوں کو وہ ٹھیک کرتا ہے، نظر کو وہ ٹھیک کرتا ہے، مہروں کو وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ ایک تماشا لگایا ہوا ہے اور ستم ظریف یہ ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، کون سا دم رقیہ شرعیہ کرتے ہیں۔ اب جو اتنے ڈاکٹرز حضرات ہیں جنہوں نے 16 سال گزارے، FCPS کر گئے، بڑی بڑی ڈگری لے گئی اور اس فن کے ماہرین ہیں، تو ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جہاں پہ مثلا کسی نے کہا کہ یہ گردوں کی درد کی دوائی ہے، یہ وہاں لینے لگ جاتی ہیں۔ تو دعا اور دوا دونوں لینے چاہیے، لیکن جو مستند دم ہے، دم رقیہ شرعیہ، اس سے آپ لوگ دم کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کی کہانیوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ بہت سے ہمارے فالوور، سینکڑوں، ہم بھی دم رقیہ شرعیہ کرتے ہیں، فون پر کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں، باہر میں کرتے ہیں، لیکن ایک دائرے کے اندر جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہایت پاک دین عطا فرمایا ہے، اور ہمارے دین اسلام میں جہاں عقیدہ، عقائد، اخلاق، عبادات، معاملات، آداب، ساروں کا، یعنی دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت دونوں میں بلند مرتبہ اجر و ثواب پانے کے لیے درجنوں احکامات موجود ہیں، وہاں پر روح اور جسم دونوں کی عافیت کے لیے، شفا کے لیے اسلام نے بہت سے اعمال اور اذکار ذکر کیے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو روح کے شفا کے ساتھ ساتھ جو آپ کا باڈی ہے، اس باڈی کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے، روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے۔ تو روح کی شفا کے لیے، یا روح کی شفا کے ساتھ ساتھ جسم کی شفا کے لیے، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت از حد مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ اور یہ بات ہمارے مطالعے میں، اسٹڈی میں آ چکی ہے کہ بڑے بڑے ماہرین اور غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہیں، دانشور ہیں، ڈاکٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان حضرات نے بھی یہ پیش کر دی، ان پہ تحقیق، ریسرچ کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کئی ایک لاعلاج امراض میں شفا کا کام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے تعلیمات نبویہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اذکار بیان کیے ہیں جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جس طرح بخاری شریف میں، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد، جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، تو یہ ان محدثین کا امت مرحومہ پر احسان عظیم ہے کہ ہمیں کتاب کی شکل میں یہ احادیث آئے ہیں۔ کتاب العقائد، معاملات، زکوٰۃ، عبادات، اخلاقیات، نکاح، کئی جو مسائل ہیں ان کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ تو ہم پر امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، امام نسائی کا، امام ابن ماجہ کا، اور بھی جو مصنف ابن شیبہ ہے، مسند عبد الرزاق ہے، مسند ابی یعلا ہے، حمیدی ہے، جامع صغیر ہے، کبیر ہے، اوسط ہے، البہقی ہے، سند الکبریٰ ہے، اور لاتعداد سینکڑوں کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہے، مشکات تک، یہ ہم پہ احسان عظیم ہے اس امت پہ، پھر بھی ہم نہیں سیکھتے۔ آج تو ترجمے بھی ہو چکے ہیں، بازار بھری پڑی ہیں، شروع بھی آ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر آپ لوگ مہلک امراض سے بچنا چاہتے ہو، آنے والے امراض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اذکار سے شفا حاصل کرنے کے لیے یقین اور پابندی کے ساتھ پڑھنا اور ہونا از حد ضروری ہے۔ تو انہی اذکار میں آج میں قرآنی ذکر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، تعلیم کرتا ہوں، اور اپنے دوسرے بھائیوں کو جو نظر بد کے شکار ہیں، لاعلاج امراض کے شکار ہیں، جو بھی مرض ہے، شر جنات کے ہیں، نفسانی خواہشات کے ہیں، جس مرض میں مبتلا ہے،
تو وہ بیمار بھائیوں کو بھی، وہ علاج مریضوں کو بھی، وہ ضرورت مندوں کو بھی میرا یہ پیغام پہنچائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح سے موذی امراض سے، مہلک امراض سے محفوظ رکھے اور ہمیں دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یا احادیث نبیہ کا، وہ شفا ہی شفا ہے۔ تو ان اذکار میں ایک ذکر ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی شفا ہی شفا ہے۔ مسلمان آیت الکرسی کی برکت سے کئی ایک روحانی اور جسمانی امراض سے بچا رہتا ہے۔ اگر کسی بھی بیماری کا غلبہ ہو جائے تو آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یقین سے مہلک امراض سے بچاؤ کے لیے، چھٹکارا کے لیے، نجات کے لیے بھی، ہر تکلیف اور بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی شفا ہی شفا ہے۔ آیت الکرسی جادو، جنات، شر شیاطین، نفسانی خواہشات، فالج، لقوہ، کینسر، دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے، عزت مرتبہ کے لیے، بے قراری اضطراب کے لیے، مصائب سے نجات کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، نوکری کاروبار میں ترقی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، تسخیر الخلائق کے لیے، ایون جائز محبت کے لیے، نکاح کے لیے، جو بیوہ طلاق یافتہ ہے اگین میری کے لیے، باہمی سلوک محبت زوجین کے لیے، مقدمات سے خلاصی فتحیابی کے لیے، مشکلات، تکالیف، آزمائشوں سے نکلنے کے لیے، جسمانی اور روحانی تمام امراض کے لیے اکسیر ہے، مجرب ہے، تریاق ہے۔ تو یشفع عندہ، دو جو عین ہے اس کے درمیان دعا مانگنی چاہیے، اور وہ بہترین دعا جو میں آپ کو بتانے لگا وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی یشفع عندہ، دونوں عینوں کے درمیان۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے دونوں عینوں کے درمیان، یشفع عندہ۔ تو اور بھی آنکھوں کے امراض مثلاً ہے، ولا یعود حفظہما، تو یہ 7 مرتبہ پڑھے، آنکھوں پہ دم کرے ہر نماز کے بعد، تو دخول جنت بھی ہے، اور جملہ آنکھوں کے امراض سے آپ لوگ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو آیت الکرسی شفا ہی شفا ہے، اس پہ عمل کیجئے گا تو اللہ تبارک و تعالی کامیابی کو کامرانی بھی دے گا اور مشکلات سے نجات بھی ہوگی۔ اور قرآن دیکھیں، آیت الکرسی آپ پڑھیں گے تو تلاوت سے تلاوت ہے، ذکر سے ذکر ہے، وظیفہ سے وظیفہ ہے، اور دعا سے دعا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرش قاسم رزق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔